بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الایمانی والنذور پڑھ رہے ہیں. بعض کتابوں میں پہلے کتاب الایمان والنذور اس کو ملا دیا گیا، پھر بعد میں باب کے طور پر الگ سے باب النذور ذکر کیا گیا ہے. تو اب یہ جو دوسرا باب النذور ذکر کیا جا رہا ہے اس کو الگ سے بعض کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے. یہاں حدیث نمبر ہمارے نسخے میں 362 ہے، بعض PDF کے نسخوں میں 448. باب النذور کے عنوان سے انہوں نے الگ سے باب باندھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. جی شیخ شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. باب النذر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى صحیح نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. چلیے ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں باب النذور پڑھ رہے ہیں. ہمارے نسخے میں 362، بعض PDF کے نسخوں میں 448 حدیث نمبر ہے. نذور کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا کہ تم نذر مانو، بلکہ یہ چیز انسان اپنے طور پر واجب کر لیتا ہے. اسی لیے نذر کے لغوی معنی ہی ہیں الایجاب، خود اپنے اوپر کوئی چیز فرض کر لینا، ضروری قرار دے لینا. اور شرعی طور پر اس کی تعریف ہے الزام المکلف نفسه عبادة لم تكن لازمة بأصل الشرع. آدمی کا یا مکلف کا اپنے اوپر کسی عبادت کو لازم کر لینا حالانکہ وہ شرعی طور پر آپ پر لازم نہ ہو. تو اس کے اندر گویا کہ انسان خود اپنے اوپر ایک چیز واجب کر لیتا ہے. اس کے اندر اس کے لیے جو اس کے ثبوت کے جو دلائل ہیں اس میں قرآن سے بھی دلائل ہیں، سنت سے بھی ہیں، اجماع سے بھی. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی جو اپنی نظر مان لیتے ہیں تو پھر پورا کرتے ہیں. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ولیوفوا نذورہم،
اپنی نظروں کو پورا کریں۔ حدیث میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصہ، رواہ البخاری، کہ آدمی اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نظر مان لیتا ہے تو اسے پورا کرنا چاہیے، نافرمانی کی نظر مان لے تو پھر اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ صحیح ہے، قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ یہاں نظر اور یمین، اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ آدمی کو نظر پوری کرنی پڑتی ہے، اور یمین کے تعلق سے آدمی چاہے تو کفارہ ادا کر کے وہ اپنی قسم کو توڑ سکتا ہے، لیکن نظر ایسی چیز ہے کہ آدمی کو پورا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کبھی نظر بھی پوری نہ کر پائے تو پھر اس کے لیے بھی وہی کفارہ ہے جو یمین کا کفارہ ہے، یعنی جو قسم کا کفارہ ہے۔ اب ہم لوگ حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث سب سے پہلی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں ایک رات اعتکاف کروں، اور دوسری روایت میں ہے ایک دن مسجد حرام میں، بہرکیف چاہے ایک دن ہو یا ایک رات ہو۔ حضرت عمر نے جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی کہ میں اعتکاف کروں گا مسجد حرام میں، چاہے دن میں ہو یا رات، کوئی بھی روایت صحیح جو بھی ہو، یا دو روایتیں بھی صحیح ہوں۔ تو آدمی اگر اس طرح کی نظر مان لیتا ہے تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے۔ یہاں دیکھیے اس حدیث میں جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعتکاف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اگر کوئی انسان اس طرح عبادت کی نظر مان لیتا ہے تو وہ واجب ہے، وہ اختیاری نہیں ہے، اس کو پورا کرنا ہی پڑے گا۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اگر اعتکاف کرتا ہے تو کیا اس کے لیے روزہ شرط ہے کیا مشائخ؟ اعتکاف کرتا ہے تو کیا اس کے لیے روزہ شرط ہے؟ نہیں شیخ، جی ضروری نہیں۔ ٹھیک، دیکھیے اعتکاف بغیر روزے کے بھی ممکن ہے، کیونکہ یہاں پر انہوں نے کہا ان اعتکف لیلۃ، میں ایک رات اعتکاف کروں گا مسجد حرام میں۔ تو جب رات میں اگر وہ اعتکاف کر رہے ہیں ایک رات، تو یہاں تو روزہ رکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس اعتبار سے بغیر روزے کے بھی اعتکاف درست ہے، گرچہ کہ افضل یہ ہے کہ انسان اگر جب دن میں اعتکاف کر رہا ہے تو روزہ رکھے، تو یہ اس کو اہل علم نے افضل کہا یا بہتر کہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتکاف کیے ہیں وہ روزے کے ساتھ کیے ہیں رمضان میں۔ تو اس اعتبار سے علماء نے اس میں کہا کہ روزہ رکھ کے آدمی اعتکاف کرے، یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے، اس کے بغیر بھی اعتکاف درست ہو سکتا ہے۔ دلیل یہاں پر اس حدیث سے ہم کو مل رہی ہے جو حضرت عمر نے نیت کی تھی یا نظر مانی تھی۔ اس کے بعد یہاں پر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر آدمی کبھی صرف ایسے ہی مطلق ارادہ کر لیا، نظر کر لیا، تو بھی اس کو عبادت کرنی ہے، یا اگر معلق کیا تو بھی اس کو پورا کرنا ہے۔ معلق کیسے؟ جی مشائخ، معلق کیسے ہوتی ہے نظر؟ نظر معلق کیا مطلب ہے اس کا؟ شرط کے ساتھ سے۔ جی مثلا کچھ مثال دیں۔
کوئی بھی ایک مثال. میں اگر کامیاب ہو گیا مثلاً جو ہے نا جی کوئی طالب علم اس طرح کی نظر مان لے میں اگر کامیاب ہو گیا SLC کے امتحان میں تو میں جو ہے یہ ایام 20 کے 3 روزے رکھوں گا، یہ نظر مان لیا. تو اب یہ کیا ہو گئی؟ نظر معلق ہو گئی. تو یہ کب واجب ہوگی؟ جب وہ پاس ہو جائے گا. جب وہ پاس ہو جائے گا. اگر فیل ہو گیا تو نظر نہیں ہوگی. نظر نہیں. ہاں جی. تو اس طرح اگر مطلق مان لیتا ہے میں انشاءاللہ ماہ شعبان میں ایک روزہ رکھوں گا، اس طرح اگر مان لیا، کسی چیز سے معلق نہیں ہے، تو اس کو کہیں گے نذر مطلق. اگر مطلق مان لیتا ہے تو بھی اس کو پورا کرنا ہے، معلق مان لیتا ہے تو بھی اس کو پورا کرنا ہے، اس صورت میں کہ اگر اس کی شرط پوری ہو گئی. اور اس کے بعد صحابہ میں سے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر آپ مکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فتح کر دے تو میں بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بھائی آپ یہاں مسجد حرام ہی میں پڑھ لو، تم تو نظر مانے تھے وہاں کی، لیکن مسجد بیت المقدس سے افضل مسجد جو ہے مسجد حرام ہے، تو یہیں پڑھ لو. وہ آدمی پھر اپنی بات پر بار بار دہرا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ دیکھو تو پھر تمہاری مرضی ہے. تو اس سے اہل علم نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک کام جو عبادت کرنی تھی اس سے افضل جگہ میں بھی کر لے تو بھی وہ درست ہے. تو مثلا یہ کہ اگر اس نے نیت کی تھی کہ میں مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا یا نظر مان لی تھی، اب اس کو موقع ملا، حرم میں پہنچ گیا تو مسجد حرام میں پڑھ لیا. مسجد نبوی میں اگر نیت کیا تھا مسجد حرام میں پڑھ لیا. تو یہ جو مسجد کے اعتبار سے جو افضل ہے اس میں اگر کر لے تو گویا کہ اس نے نظر پوری کر لی ہے، کیونکہ مساجد کی جو اللہ تعالیٰ نے جو نمازوں کی جو اللہ تعالیٰ نے نیکیاں رکھی ہیں سب سے زیادہ مسجد حرام میں ہیں، پھر مسجد نبوی میں ہیں، پھر مسجد بیت المقدس میں. تو اس اعتبار سے اگر کوئی آدمی یہ مسجد نبوی کی نیت کیا تھا، اس کے بعد وہ مسجد حرام میں اس کو موقع ملا وہاں پڑھ لیا تو بھی وہ افضل ہے، وہ جائز ہے، اور گویا کہ اس نے اپنی نظر کو پورا کر لیا. اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ کافر کی نظر اگر حالت کفر میں بھی کوئی نظر مان لے تو وہ اسلام لانے کے بعد بھی اس کو مکمل کر سکتا ہے. جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی، تو اسلام سے پہلے کی نظر کو بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر مکمل کیا. تو اس طرح اگر کوئی آدمی حالت کفر میں تھا، اس نے کوئی نظر مان لی تھی تو اس کو پورا وہ کر سکتا ہے. مثلا کوئی بھی یہ مان لے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی تو میں فقیروں میں مال خرچ کروں گا. تو اس طرح اگر اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی توفیق دے دیا تو پھر وہ اس طرح خرچ کر سکتا ہے. تو یہ کافر کی بھی نظر درست ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو حدیث یہاں پر ذکر کی گئی ہے، حدیث نمبر 363، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے منع کیا، اور آپ نے کہا ان النذر لا یأتی بخیر وانما یستخرج به من البخیل، کہ نظر کوئی بھلائی کا پیش خیمہ نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ نظر مان لیں گے تو وہ بھلائی حاصل ہوگی، نظر نہیں مانیں گے تو نہیں حاصل ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ یہ ایک طریقہ ہے، شریعت میں یہ رکھا گیا ہے. یہ بخیل آدمی
اس بہانے سے اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ نظر فی نفسی ہی کوئی قابل تعریف چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکروہ چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں منع کیا، اس الفاظ سے پتہ چلتا ہے نہا عن النذر، تو یہ منہی عنہ ہے۔ کیوں منہی عنہ ہے مشائخ؟ اگر وہ پورا نہیں کرے گا تو بولیں، صحیح بولیں، گنہگار بھی ہو سکتا ہے۔ کیا بول رہے ہیں؟ جی پورا نہیں کرے گا تو جی صحیح بول رہے ہیں، گنہگار۔ جی تو آدمی خاموش رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، نظر مان لے اس کا کام ہو جائے، یا نظر مان لے مطلق کسی کام سے معلق نہیں ہے، پھر اس نظر کو پورا نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، کیونکہ نظر کو پورا کرنا یہ ایک قابل تعریف کام ہے، لیکن نظر ماننا یہ ایک مکروہ کام ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ پہلی بات، آپ نظر نہ مانیں، شریعت اسی کی ترغیب دیتی ہے، خاموش رہے، لیکن اگر مان لیے ہیں تو پھر پورا کرنا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے، نہا عن النذر۔ اب اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں کہ نظر اصل میں ممنوع ہے، نظر اصل میں ممنوع ہے، اور اس کے لیے شریعت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نہا عن النذر، یہ خود دلیل ہے کہ یہ چیز منع ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، کیوں یہ منع کیا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہ لا یأتی بخیر، آپ کو کچھ بھلائی نصیب ہو رہی ہو تو ماننا چاہیے کسی چیز کو، اس سے کوئی بھلائی نہیں آتی، کوئی بھلائی ہوتی ہی نہیں تو پھر مان کے کیا فائدہ ہے؟ بلکہ ہو سکتا ہے کہ آدمی اس کی وجہ سے کچھ دیگر شبہ کا بھی شکار ہو جائے، کیسے کہ میں نے فلاں نظر مانی تھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میرا یہ کام کر دیا، تو آدمی کے دماغ میں کیا آئے گا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے میرا یہ کام کرا دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، نہ آپ کے صدقے کا اللہ محتاج ہے، نہ آپ کی عبادت سے اللہ تعالیٰ یہ آپ کا کام کرا دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں اس کو لکھ دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی وہ مشیت ہے کہ آپ کا کام مکمل ہو تو وہ ہو جائے گا، آپ کے نظر ماننے یا نہ ماننے سے اس کام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو بہرکیف آدمی یہ نہ سوچے کہ میرے نظر ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرا یہ کام مکمل کر دیا، ایسا نہیں، آپ نظر مان لیے ہیں تو اب پورا کرنا یہ آپ کے اوپر ضروری ہے۔ تو مطلب یہ کہ نظر کا عوض اللہ تعالیٰ آپ کا کام مکمل کر دے گا، نظر کے عوض یا اس کی عبادت کے عوض یا آپ کے صدقے کی نیت کے عوض، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر وہ عبادتیں واجب کر دی، اس کے علاوہ جو بھی انسان کرے گا وہ نفل ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں، آپ نفل جتنا آپ ایسے بھی کرنا چاہیں تو کریں، اس کو نظر مان کے پھر اپنے مال میں سے صدقہ کرنا، گویا کہ اس میں حدیث میں تو یہی کہا گیا یہ تو ایک بخیل ہے جس کا مال جو ہے اس راستے سے نکالا جا رہا ہے، تو آپ کو صدقہ کرنا ہے، آپ بغیر نظر مانے کے کیجئے، آپ کو نیک کام کرنا ہے بغیر نظر مانے کے کیجئے، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جس آدمی کو ایک عادت پڑ جائے گی، پیچھے 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 آدمی برابر براہ راست ایک کے بعد دیگر نظریں مانتا رہے گا تو اس کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ میں نے کیا نظر مانی تھی، کیا پورا کیا، کیا باقی رہ گئی، تو اسی لیے یہ
मुस्तहब नहीं है बल्कि मकरूह है, नापसंदीदा है, मनही अन्हु है नजर। इस हदीस के अंदर ये बात भी बतलाई गई कि नजर का फायदा क्या है कि बस बखील के जेब से माल निकाला जाएगा। उसके बाद अगर वो नजर किसी मैयत के लिए मानी जाती है तो फिर ये नजर मसलन जो है किसी ने ये मान लिया कि मैं फलां बुजुर्ग के कब्र पर जाके मैं चादर चढ़ाऊंगा, ये नजर मान लिया। जैसे आजकल लोग मानते हैं, हिंदू भी मुसलमान भी, ये बाबाओं के दरगाहों पे चादर चढ़ाने की नजर ये लोग मान लेते हैं कि इतनी महंगी चादर मैं चढ़ाऊंगा फलां बाबा के मज़ार पर। ये नजर गैरिल्लाह है जो बराह रास्त शिरक है। तो अगर नजर मानना है तो नजर अल्लाह ही के लिए मानी जाएगी। आप नजर माने कि मैं रोजा रखूंगा, मैं इबादत करूंगा, मैं सदका करूंगा, मैं हज करूंगा, मैं उम्रा करूंगा, ये सारी की सारी नजरें अल्लाह के लिए मानी जाएंगी। अगर नजर को आप किसी और के लिए, गैरुल्लाह के लिए करते हैं तो फिर ये चीज शिरक शुमार होगी। वाज़ेह हुई मशाइख बात? जी शेख। चलिए, अब उसके बाद जो हदीस है हजरत उक़बा इब्न आमिर की हदीस है। शेख इसमें भी को क्या ये नहीं होगा कैसे कियास? क्या बोल रहे हैं, फिर से बोले, मैं नहीं सुन पाया। जैसे माला यमलिकु के ऊपर जो है ना नजर यानी कि नहीं होगी बोलते ना, तो उसी जी, तरह जी। से इबादत में भी माला यमलिकु का कियास कर सकते क्या बोलते? इबादत मसलन में अगर क़ियास, कोई हज की नियत करता है, अब उसके पास पैसे चलिए, आपकी बात तो मैं यहाँ तक समझ गया कि नजर इस्तिताअत है ही नहीं तो चलिए ठीक। हाँ देखिए, यहाँ पर आ रही है, ये दूसरी अगली हदीस में वो बात आ रही है आपकी। वैसे मैं जिक्र कर देता हूँ कि अगर एक इंसान नजर माना था और उसको पूरा नहीं कर पाया तो उसका कफ़ारा क्या है? तो फ़कफ़ारतुहु कफ़ारतुल यमीन। नजर के साथ यहाँ पर अहले इल्म ने इसको मिलाकर इसलिए जिक्र किया कि नजर का कफ़ारा भी वही है जो यमीन का कफ़ारा है, कि आप या तो 10 आदमियों को खाना खिलाएं, या फिर उनके कपड़े का इंतजाम करें, या फिर एक गुलाम को आज़ाद करें। ये 3 काम नहीं हो सकते तो फिर ऐसी सूरत में आपको 3 रोजे रखना है। ये कफ़ारतुल यमीन है और यही कफ़ारतुन नदर भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कफ़ारतुन नदरी ये कफ़ारतुल यमीन। तो अगर हज की नियत, हज के लिए नजर मान लिया था, नियत करना ये अलग चीज है। देखिए, हमारे पास उर्दू में जो नियत कहते हैं या अरबी में भी नियत, जो नियत के माने में ही इस्तेमाल होता है, इरादे के माने में। अरदतुल हज फलम युतयस्सर ली, मैंने हज का इरादा किया लेकिन हालात ऐसे साजगार नहीं बने, तो इस तरह नियत करने पर कोई चीज नहीं है। लेकिन जिस आदमी ने नजर की नजर मान ली बाकायदा, तो फिर उसको कफारा अदा करना पड़ेगा। तो अगर इस तरह हज की नजर मान लिया था, उसको पूरा कर नहीं सका, तो उसका कफारा भी वही है जो यमीन का कफारा है। वाज़ेह हुई शेख बात? जी जज़ाकल्लाह खैर शेख, बारकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी चलिए, उसके बाद जी एक हदीस और पढ़ लेते हैं हम लोग। हजरत उक़बा बिन आमिर, हदीस नंबर 364 है। हजरत उक़बा बिन आमिर की हदीस है। वो फरमाते हैं कि मेरी बहन ने नजर माना कि वो मस्जिद हराम को या बैतुल्लाह को नंगे पांव जाएगी। हाफिल अक़दाम कहते हैं बगैर चप्पल के, मान लें। फ़अमरतनी, अब हो नहीं सकता है, इरादा तो कर लिया, अब ये बात हो नहीं पा रही है। अब क्या है? छुटकारा।
کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے بھائی کو ذمہ داری دیتی ہیں، پوچھتی ہیں، بولتی ہیں کہ وہ جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم معلوم کر کے آئیں۔ وہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ، بھائی جتنا ہو سکے چلو، سوار ہو کر جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ اپنی نظر اس طرح پوری کر لیں کہ آپ نے عبادت یا مسجد حرام جانے کا ارادہ کیا تھا، آپ اس کو پورا کر لیں، لیکن چل کے جانے کا جو ارادہ کیا تھا وہ نہیں ہو سکتا تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ عبادت یا مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کی زیارت کا آپ نے ارادہ کیا تھا، وہ عبادت مطلوب ہے، اس کے لیے آپ جو ننگے پیر جانے کا ارادہ کیے تھے اس کو ترک کر دیں، وہ مطلوب نہیں ہے۔ یا چل کر جانے کا ارادہ کیے تھے، آپ بس میں بیٹھ کے چلے جائیں، آپ پلین میں چلے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہاں پر اس طرح جو انہوں نے عبادت کا ارادہ کیا، مسجد حرام کو جانا، اس کی زیارت کرنا، وہاں پہ نماز پڑھنے کے ارادے سے جانا، یہ خود عبادت ہے۔ عبادت کی ادائیگی یہ اصل مقصد ہے۔ اب اس کے لیے جس طریقے سے جانا آپ نے ارادہ کیا تھا، ٹرین سے جانے کا، ٹرین کا سفر میسر نہیں ہو سکا تو آپ بس سے چلے جائیں، بس سے نہیں ہو سکا جو اور سواری میسر ہو جائے اس سے چلے جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد یہاں پر اس حدیث میں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی اگر ایک چیز کی نظر مانے پھر اس کے بعد اس سے نکلنے کی تدبیر سوچے تو یہ گویا کہ اس کے غیر مستطیع ہونے کی دلیل ہے۔ اب اس آدمی نے، اس عورت نے جو ارادہ کر لیا تھا کہ میں چل کر جاؤں گی، تو اب پوچھ رہی ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول سے پوچھو کہ مجھے کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتی۔ تو جب استطاعت نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں ان کو وہ جو اس سے اسہل کام ہے وہ کرنا چاہیے، بہرکیف عبادت وہ کریں۔ لیکن جہاں تک اگر پوری طرح اس کام کو چھوڑنے کی نیت ہے تو ایسی صورت میں آدمی کو یمین کا جو کفارہ ہے وہی کفارہ نظر کے لیے بھی آدمی کو ادا کرنا چاہیے۔ جی، اس کے بعد 2 حدیثیں ہیں ہمارے پاس، 7 منٹ کا۔ جی، ننگے پیر کی جگہ چپل بھی پہن لے سکتے ہیں۔ ہاں، ننگے پیر کی جگہ، صحیح بات، ننگے پیر کی جگہ چپل بھی پہن سکتے ہیں، وہ تو حافیتاً ارادہ کی تھی، تو چپل پہن کر بھی وہ جا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ چلیے، اس کے بعد دیکھیے ایک حدیث اور ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، یہاں سے انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھ لیتے ہیں یا آئندہ حلقے میں ہم لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں رک جاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے حدیث کے پاس۔ نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔